اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا جس نے برائی کا عمل کیا او یظلم نفسہ یا اپنی جان پر ظلم کیا ثم یستغفر اللہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے لگا، اللہ سے استغفار کرے گا تو یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربان۔ وَمَن يَكْسِبْ اور جو شخص کمائے گا اثمن گناہ فَإِنَّمَا بس بے شک یکسبہ وہ کمائے گا اس گناہ کو علی نفسہ اپنی جان پر، اس کا وبال اس کی جان پر ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ تو بڑے علم والے ہیں اور حکمت والے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً اور جو کمائے گا خطا کو او اثمن یا گناہ کو، تو ایک تو گناہ کا کام خطا کا کام کرتا ہے، ثم یرمی بہ بریئا پھر وہ لگا دیتا ہے اس کو کسی بری شخص پر، بے گناہ شخص پر اس کا اتہام تہمت الزام لگا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، بس تحقیق اس نے اٹھایا بہتان کو اور بہت کھلے سری گناہ کو۔ حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیک، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر نہ ہوتا ہے میرے نبی، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو لہمت طائفۃ تو البتہ ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے منہم ان میں سے، ان یضلوک یہ کہ وہ آپ کو بہکا دے، وما یضلون حقیقت یہ ہے کہ وہ گمراہ نہیں کر سکتے الا انفسہم مگر اپنی جانوں کو ہی، وما یضرونک من شیء اور آپ کا وہ کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے علیک الکتاب آپ پر کتاب قرآن مجید والحکمہ اور احادیث مبارکہ حکمت کی باتیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور آپ کو سکھایا ہے اللہ نے وہ چیزیں کہ لم تکن تعلم جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 110، 111، 112 اور 113 یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سنا۔ ان آیات کے 2 درس اس سے پہلے گزر چکے ہیں، آج ان آیتوں کا تیسرا درس ہے۔ پچھلے 2 درسوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو استغفار کا حکم دیا کہ جو آدمی گناہ ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے، لغزش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں زندگی گزار کے آ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یجد اللہ کہ ان سب کے بعد ثم یستغفر اللہ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، آ کے معافی مانگتا ہے، تو اللہ کو جو ہے بند دروازوں والا نہیں پائے گا، تو یجد اللہ غفور الرحیم اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ تو اس لیے توبہ کا قانون بھی ذکر کیا، توبہ کے مسائل بھی پیچھے ذکر ہوئے، اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بہتان ترازی سے منع فرمایا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا کوئی گناہ کام کرے، برائی کرے خود، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا پھر کسی بری شخص پر، بے گناہ شخص پر اس کو پھینک دے، اس پر اس کا الزام لگائے، جس طرح یہاں منافقین نے کیا تھا، چوری خود کی اور الزام کسی دوسرے صحابی پر لگانے کی کوشش کی، پھر وہاں کام نہیں چلا تو پھر ایک یہودی کے پاس امانت رکھی اور جب وہ پکڑا گیا تو اس پر الزام لگا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کام ہوتا ہے گناہ کر کے اس کا الزام دوسرے پر لگانا، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا بس تحقیق یہ بہت بڑا بہتان اٹھا رہا ہے اور کھلا گناہ ہے کسی پر۔ تو یہاں اہل ایمان کو خبردار کیا کہ کسی بے گناہ پر تہمت مت لگاؤ، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچتے رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین کی بھی یہاں مذمت بیان فرما دی۔ ہمارے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بات ہو جائے تو پھر فوراً شک شروع کرتے ہیں، شک کو پک میں بدل دیتے ہیں۔ پہلے شک ہوتا ہے کہ فلاں آدمی پہ مجھے شک ہے، پھر یقین ہے جی اسی نے کیا ہے، حالانکہ یقین کے لیے شواہد چاہیے ہوتے ہیں، یا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے یا اس کو پوری عدالت میں اس پر کارروائی ہو اور اس پر ثابت ہو جائے۔ تو اس لیے جو آدمی
پولیس یا کسی جگہ پکڑا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس پر الزام ہوتا ہے، تو ملزم ہوتا ہے، ملزم کے بعد وہ مجرم بنتا ہے، اور کئی دفعہ وہ ملزم جو ہے بری ہو جاتا ہے، کئی دفعہ وہ 2-3 سال بعد بری ہو جاتا ہے کہ اس پر الزام ثابت ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو ہے کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے جب تک خود دیکھے نہ، اور جب تک اس کے پاس شواہد موجود نہ ہو۔ اور اسی طرح یہاں ایک مسئلہ عصمت انبیاء کا بھی پچھلے درس میں بیان ہوا کہ سارے نبی دنیا میں جو ہے، فرشتے جو ہیں وہ تو ہے ہی معصوم، ان سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ نے ان کے دل میں، ان کے جسم میں، ان کے سسٹم میں گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا، شہوت اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے، عقل رکھی ہے، عقل کی وجہ سے وہ ہر وقت سجدے میں بھی ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت بھی کرتے ہیں، ہر بات کو مانتے بھی ہیں، لیکن شہوت ان کے اندر ہے ہی نہیں، اس لیے جو ہے ان کو کسی طرح کی بیوی بچوں کی حاجت نہیں ہے، کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے تو نماز روزہ ان کے لیے نہیں ہے، تو فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن انسان جو ہے، انسانوں میں سوائے انبیاء کے جتنے بھی نبی آئے تو نبیوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں، لیکن انبیاء کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کسی وقت کوئی نبی جو ہے وہ حالات کو دیکھ کر، ظاہری حالات کو دیکھ کر یا کسی قرینے کی بنیاد پر کوئی خلاف معمول رائے قائم کر دیتا ہے یا حکم دے دیتا ہے تو فوراً اللہ کی وحی آتی ہے اور بذریعہ وحی اللہ کے نبی کو مطلع کر دیا جاتا ہے اور ان کو غلطی سے بچا کر ان کی عصمت انبیاء کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا جو گزشتہ درس میں گزر گیا، اور اب اگلی آیات میں حفاظت خداوندی کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ جو حضور کی حفاظت کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اے میرے نبی اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور یہ جتنی رحمتیں اللہ آپ پر فرما رہے ہیں یہ رحمت اللہ کی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ لَحَمَّتْ، البتہ ارادہ کر لیا تھا، طائفہ، ایک جماعت نے، منہم، ان منافقین میں سے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو بہکا دیں، آپ کو بہکا دیتے، اپنا طرفدار بنا لیتے، جس طرح یہ منافقین نے آپ کے سامنے مقدمہ پیش کیا اور جو ہے انہوں نے محلے کے شرفاء کو بھی جمع کر لیا اور ساتھ لے آئے کہ حضور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے چوری نہیں کی، اور حضرت رفاع بن زید اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چوری کی ہے، ہم جو شریف آدمی ہیں یہ ان سے پوچھ لیں محلے والوں سے۔ تو وہ شرفاء کا گروہ تھا اور حضور نے فیصلہ بھی کر لیا تھا، دل میں تہیہ بھی کر لیا تھا ظاہری حالات کی، چونکہ وہ معززین کا ایک وفد لے کے حضور کے پاس گئے تھے تو آپ نے بھی ظاہری حالات کے مطابق ان کو بے گناہ سمجھا اور حضرت قتادہ کو ڈانٹا اور فرمایا تم ایسے باصلاحیت اور نیک لوگوں پر کیوں شبہ کرتے ہو؟ قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں آ کر ان کے طرفدار بن جاتے، مگر اللہ نے یہ قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، یہ وحی آ گئی، اب وحی کے ذریعے آپ کو متنبع کر دیا گیا، آپ کو مطلع کر دیا گیا۔ اب اگر حضور ان کے طرفدار بن جاتے تو عصمت انبیاء ختم ہو جاتی، پھر تو نبی معصوم رہتے، ان سے غلطی ہو جاتی، تو اللہ نبی سے غلطی نہیں ہونے دیتے، چاہے ظاہری حالات کو دیکھ کے یا کسی قرینے سے نبی اس کی طرف جھک رہے ہوں تو فوراً وہی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا حضور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یہ لوگ آپ کو اپنا طرفدار بنا لیتے، آپ کو بہکا دیتے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ وہ نہیں بہکاتے، نہیں گمراہ کرتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو ہی۔ منافق اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ ہم نے ان کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا، ہم نے اندر اندر سے یہ کام بھی کر دیا۔ یعنی کتنے ان کے واقعات قرآن مجید میں آتے ہیں، بلکہ ان بدبختوں خبیثوں نے ایک مسجد بھی بنا لی، مسجد زرار، الگ سے بیٹھے کہ بھائی ہم جب صحابہ میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو ہم اپنی بات چیت نہیں کر سکتے، تو ہم ایک مسجد بناتے ہیں مدینہ میں ہی، لیکن مسجد بنائیں گے
تو چونکہ ایک طرف مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، دوسری طرف ہم مسجد بنائیں گے، تو اس کے لیے ان بدبختوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم اس کا افتتاح حضور علیہ السلام سے کروائیں گے، کیونکہ ہمیں مسلمان سمجھا جاتا ہے، تو ہم ادھر کھول کے اپنی بات چیت بھی کر لیا کریں گے، مشورہ بھی کر لیا کریں گے۔ تو اب وہ مسجد بھی بن گئی، اور حضور علیہ السلام نے غالباً غزوہ تبوک میں نکل رہے تھے یا کسی جہاد میں نکل رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ ابھی تو میں جہاد میں جا رہا ہوں، میں جو ہی واپس آؤں گا تو میں آپ کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اس کا افتتاح کروں گا۔ تو افتتاح کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہم پر اطمینان ہو جائے، تو کہ یہ ہماری صحیح مسجد ہے اور حضور نے اس میں نماز پڑھی ہے، یعنی اس کا افتتاح ہم نے حضور سے کروایا۔ تو یاد رکھیں، کسی شراب کے ٹھیکے کا افتتاح کسی بڑے مولوی صاحب سے بھی کروا دیں تو وہ حلال نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہاں انہوں نے بندہ ہی وہ چنا حضور علیہ السلام کی ذات کو کہ جس کی وجہ سے ہمارے سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 11ویں سپارے میں پورا جو ہے وہ تقریباً آدھے سے زیادہ رکوع اللہ نے نازل فرما دیا، اور اس مسجد کو مسجد زرار کہا، تو اس مسجد کو پھر گرا دیا گیا، جلا دیا گیا کہ یہ تو اسلام کے مقابلے میں اور مسجد نبوی کے مقابلے میں یہ تو فتنے کا گڑھ بنا رہے تھے۔ تو یعنی یہ اس طرح کی حرکتیں تھیں چند منافقین کی۔ تو ان میں سے یہ بھی تھا کہ چوری کر کے حضور کو آ کے دھوکہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں نا کسی کی آنکھوں میں مٹی ڈالنا، یعنی کام بھی کر لینا پھر آگے کسی کی آنکھوں پہ مٹی ڈال دی۔ چور کو کہتے ہیں جی چور نے چوری کی، اور جب لوگ جمع ہو گئے تو اب یہ ارد گرد اس کے آگے، تو یہ بھی ان میں شامل ہو گیا، اور سب سے آگے ہو کے چور 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 کے نعرے لگانے لگے۔ تو یہ حالت ان کی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ أَنفُسَهُمْ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ وہ نہیں گمراہ کر سکتے مگر اپنی جانوں کو ہی، کہ وہ خود اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں، اور قرآن کی وحی آ گئی ہے تو ذلیل بھی ہو رہے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ ذلیل ہوں گے۔ اور جہاں تک آپ کو نقصان پہنچانے کی بات ہے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، یہ لوگ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ یہ بھی کہہ دیتے وَمَا يَضُرُّونَكَ، یہ بھی کافی تھا کہ آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن آگے اللہ نے کہا مِنْ شَيْءٍ، کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں یہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، تو یعنی میرے بال کو بھی یہ نہیں توڑ سکتا، میں اتنا جو ہے دفاع کے اندر ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ کچھ بھی ذرہ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو ہم آپ کے محافظ ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے حضور کا پیرا ہے، اور جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے ذریعے اطلاعیں ہیں، تو اتنا مضبوط مربوط نظام آپ کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص بہکاوے میں آ کر غلط طور پہ طرفدار بن جائے، اس نے آپ سے چیز چھپائی تھی، کئی دفعہ بندہ جا کے گواہی دے دیتا ہے، شہادت دے دیتا ہے، اور اس کے لیے طرفدار بن جاتا ہے، لیکن اس کو اصل چیزوں کا تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اس سے اس کام کا جو محرک ہے، کرنے والا ہے، وہ بری الذمہ نہیں ہوگا، نہ اس کا گناہ کم ہوگا کہ ہم نے جی عدالت میں قاضی میں ثابت کر دیا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تو جانتے ہیں کہ سب کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اسے جواب دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ظاہری حالات سے متاثر ہو جانے کی وجہ سے آپ پر تو کوئی الزام نہیں آتا، کیونکہ بسا اوقات ایسے حالات میں کوئی شخص ایسی رائے قائم کر لیتا ہے، مگر جن لوگوں نے یہ ساری کارروائی کی ہے وہ نقصان سے نہیں بچ سکیں گے، وہ اس گناہ کا وبال اٹھائیں گے، اور یہ گناہ کا وبال اور عذاب انہی پر پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا ہے کتاب کو اور حکمت کو، کتاب اور حکمت آپ پر اللہ نے نازل فرمائی۔ کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، قرآن مجید آپ پر نازل فرمایا ہے، اور حکمت سے مراد بقول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس سے مراد سنت ہے، آپ کی سنتیں۔ تو حکمت کی تفسیر میں اور بھی کئی اقوال ہیں صحابہ کے، تابعین کے، بزرگوں کے۔ سورہ احزاب جو ہے 22ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی اہل بیت کا، نبی علیہ السلام کی ازواج کا، آپ کی بیویوں کا، آپ کے مبارک گہرانے کا، ان کا اللہ نے جو ہے
مقام اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا تو ان الفاظ میں بیان فرمایا. اللہ کہتے ہیں وذکرنا، اے نبی کی عورتوں تم یاد کرو ما یتلا، اس کو جو تلاوت کی جاتی ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے، والحکمہ، اور حکمت، یعنی اللہ کی آیتیں یعنی قرآن مجید تمہارے گھروں میں جو پڑھا جاتا ہے اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو. اور حکمت یعنی آپ علیہ السلام کے اقوال اور اعمال، حضور علیہ السلام کے قول اور آپ کا عمل، یہ سنت جسے کہتے ہیں، یہ حکمت. تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، اس کو وحی جلی کہتے ہیں، واضح وحی، بڑی وحی. اس کے الفاظ من جانب اللہ ہوتے ہیں. یہ جو قرآن ہے یہ سارے اللہ کے اپنے الفاظ ہیں، اسی لیے قرآن مجید کو کلام مجید بھی کہتے ہیں، کلام اللہ بھی کہتے ہیں، کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی تلاوت کی ہوئی الفاظ ہیں. جس طرح یہ میرے الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں، یہ میرا دماغ بھی اور میرا دل بھی ایک الفاظ کو سوچ رہا ہے اور وہ سوچ کے میری زبان سے نکل رہے ہیں، تو گویا کہ میرے الفاظ میری سوچ کی عکاسی کر رہے ہیں کہ یہ جو بات اندر ہوتی ہے وہی باہر آتی ہے. وہ بندے کی جو باہر آنے والی بات ہوتی ہے وہی سچ جھوٹ، جو ہے اس کا اچھا ہونا یا برا ہونا، اس کا جو ہے کس کے طرفدار ہونا یا نہ طرفدار ہونا، حمایتی ہونا نہ حمایتی ہونا، یہ ساری چیزیں وہ الفاظ بیان کرتے ہیں. تو کلام اللہ جو ہے قرآن مجید، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو کلام فرمایا، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اس لیے اس کو وحی جلی کہتے ہیں. تو وحی جلی یعنی قرآن مجید کے الفاظ من جانب اللہ ہوتے ہیں. اور حکمت جو اللہ نے فرمایا من آیات اللہ والحکمہ، حکمت یہ وحی جلی نہیں ہے، وحی خفی ہے. اس کے الفاظ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتے، الفاظ حضور علیہ السلام کے ہوتے ہیں، مگر مضمون اللہ تعالیٰ کا القاء کردہ ہوتا ہے. مضمون جو ہے یہ، جیسے اس کی مثال یہ سمجھ لیں، ابھی میں جو بول رہا ہوں یہ میرے الفاظ ہیں، میرا اپنا مضمون ہے، میرا کلام ہے. اور ایک یہ ہے کہ مجھے کوئی مضمون لکھ کے دے، کوئی لکھ کے دے، مولوی صاحب یہ مضمون آپ نے بیان کرنا ہے. اب میں اس لکھے ہوئے کو بیان کرتا ہوں تو وہ جو ہے الفاظ جو ہے اللہ کے نہیں ہوں گے، وہ الفاظ تو میرے ہی ہوں گے، لیکن وہ مضمون کسی اور کا ہوگا. تو حدیث جو ہوتی ہے وہاں الفاظ جو ہوتے ہیں نبی کی زبان استعمال ہوتی ہے اور مضمون اللہ تعالیٰ کا القاء کردہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی جو ہے وہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتا، جو دل میں آیا، جو جی میں آیا، جو اپنی زبان میں لے آئے بس اس کو بول کر دیا، بیان کر دیا، یہ نہیں ہے. بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وحی ہوتی ہے جو آپ پر کی جاتی ہے. تو اس وحی کے ذریعے سے وہ نطق کرتے ہیں، بولتے ہیں. یعنی دوسری وحی تو ہے ہی ہے قرآن مجید، وہ تو اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کا کلام ہے. لیکن اس کے بارے میں بھی جو حضور بولتے ہیں نطق زبان سے ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى، یہ جو بول رہے ہیں یہ بولنا بھی حضور کا اپنی طرف سے نہیں ہے. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ بھی ہم وحی کرتے ہیں، وحی کے ذریعے سے یہ جو ہے بولتے ہیں. تو گویا کہ زبان حضور کی استعمال ہوتی ہے. تو جو باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء شدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے قرآن پاک کی تشریح کی ہے اور یہی اسی کو کہتے ہیں حکمت. اب دیکھیں قرآن میں نماز کا ذکر آیا لیکن نماز کی رکعتوں کا نہیں آیا. نماز کی سنتیں کتنی ہیں، نماز کے فرائض کتنے ہیں، نماز میں پڑھنا کیا ہے، رکوع کرنا ہے، رکوع میں کون سی تسبیحات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، نماز کا پورا ڈھانچہ کیا ہے، عمل کیا ہے. تو یہ ہمیں حضور کے اقوال اور حضور کے افعال سے پتہ چلا. تو گویا کہ حضور کا قول، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، اور آپ کا عمل، اعمال، یہ اقوال و اعمال دونوں جو ہیں یہ امت کے لیے رہنمائی ہیں اور یہ قرآن مجید کی تشریح ہے، قرآن کی تشریح ہے. تو حضور علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں احادیث مبارکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء شدہ ہوتے ہیں، اللہ ہی ان کے دل میں. بعض دفعہ آپ دیکھیں انسان میں بھی کوئی آدمی کسی جگہ پھنس جائے، اچانک اس کا کام ہو جائے، وہ کہتا ہے یار اللہ کی بڑی مدد آئی. کیا مطلب کہ میرا یہاں زور نہیں تھا
میرا تو ذہن بھی کام نہیں کر رہا تھا کہ یہ کام ہو جائے گا، یعنی کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی توقع نہیں تھی، کوئی امید نہیں تھی، اچانک وہ فلاں آدمی آ گیا، اس نے یہ کام کر دیا، یا فلاں کی وجہ سے ہو گیا، یعنی اللہ کی مدد آ گئی، یار یہ میرا تو من جانب اللہ کام ہو گیا۔ یا بعض دفعہ جو ہے کوئی آدمی کسی کو کوئی مضمون سمجھانا چاہتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، اللہ اس کے ذہن میں کوئی ایسی مثال ڈال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، کوئی ایسا جملہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ بڑے مسئلے کو حل کر دیتا ہے، بڑی چیز جو ہے وہ حل ہو جاتی ہے۔ تو یہ جملہ من جانب اللہ بندوں کے دل میں القاء کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یار اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈال دی۔ ہم یہ کہتے ہیں یار میرے ذہن میں نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے یہ بات میرے ذہن میں ڈال دی۔ تو یہ القاء ہوتا ہے، ہمارا القاء اور الہام جو ہم پر ہوتا ہے یہ تو بہت کمزور ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا جو ذرا تیز ہوتا ہے۔ انبیاء کے دل ہمیشہ اللہ کی طرف جڑے رہتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا غیر آ ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ اپنی بیوی اپنی اولاد بھی انبیاء کے دل میں نہیں آ سکتے، تو ان کے دل میں ہر وقت اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تجلیات ہوتی ہیں، جو رحمتیں ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہات ہوتی ہیں، جو اللہ نے ڈالنا ہوتا ہے، ان کے صاف اور شفاف شیشے جیسے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال کے رکھ دیتے ہیں۔ تو انبیاء کے دل بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، کوئی داغ نہیں ہوتا گناہ کا کسی طرح۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معصوم رکھا ہے، تو معصوم کا دل بالکل صاف ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو کہ یار یہ بچے بالکل سچے ہوتے ہیں، سیدھی بات کہہ دیتے ہیں، یعنی ان کے دل میں ان کو ٹیڑھا میڑھا کرنا نہیں آتا، تو جب جو پوچھا جائے جس طریقے سے بھی وہ بتا دیتے ہیں۔ تو کیا مطلب کہ معصوم ہوتے ہیں، جب تک بالغ نہیں ہوتے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کی عصمت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب بالغ ہو جاتے ہیں تو پھر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے اپنے بچوں پر۔ تو 13 سال کا بیٹا جو ہے وہ آپ کا 13-14 سال کا وہ بالغ ہو جاتا ہے، بچی بھی 14 سال کی بالغ ہو جاتی ہے، 15 سال۔ تو 13-14 سال کے بعد رمضان آئے گا تو پورے روزے اس پر فرض ہو جائیں گے، پورے روزے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ابھی پڑھ رہا ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی امتحان۔ ہمارے ہاں تو 30 سال کا بھی بچہ ہوتا ہے والدین کے لیے، 30 سال کا ہو جاتا ہے تب بھی کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے جی کر لیں گے، بڑا ہوگا تو کریں گے۔ تو یہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے 14-15 سال کی عمر میں، یا بلوغت کی نشانیاں علامات اس کی نظر آ جائیں، تو اس کے بعد جو ہے اس پر نماز، روزہ جو ہے، زکوٰۃ اور یہ ساری چیزیں ملکیت کے حساب سے فرض ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال جو ہے معصوم انبیاء معصوم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پر جو ڈالنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی ان الفاظ کو، آپ کی احادیث کو، آپ کے فرامین کو، آپ کی جو سنت ہے اس کو اللہ نے حکمت فرمایا کہ یہ حکمت کی باتیں اور قرآن مجید ہم پر آپ پر نازل کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے حضور علیہ السلام کے الفاظ بھی مبارک ہیں اور قرآن مجید کے الفاظ بھی مبارک ہیں، لیکن قرآن کا درجہ احادیث سے زیادہ ہے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، یہ بہرحال حضور علیہ السلام کا کلام ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو جائے پھر حدیث کی طرف رجوع کرنا نہیں چاہیے۔ تو جس مسئلے میں قرآن مجید خاموش ہو یا اس کی تشریح کی ضرورت ہو، پھر احادیث مبارکہ اس کی تشریح ہے۔ حضور نے خود کو اپنے الفاظ سے قرآن مجید کی تشریح فرمائی ہے، یہی حکمت ہے۔ اور اس دونوں کو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، آپ پر اللہ نے نازل کی ہیں میرے محبوب، الکتاب والحکمہ، کتاب بھی آپ پر اللہ نے نازل فرمائی اور حکمت بھی اللہ نے نازل فرمائی۔ کتاب وہی ہے، حکمت بھی وہی ہے، قرآن مجید بھی وہی ہے، آپ کی احادیث بھی وہی ہیں، یہ وہی جلی ہے اور وہ وہی خفی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور جو ہے اس میں جو ہے الفاظ جو ہے وہ آپ کے ہیں، لیکن القاء مضمون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند مسائل انشاءاللہ اور بھی ہیں، وہ اگلے درس میں بیان کیے جائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن مجید کو سننے، سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ قرآن مجید کی اشاعت کرنے، اس کے غلبے کے لیے ہمیں اپنی جان، مال، عزت، آبرو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہماری نسلوں سے یا اللہ قرآن مجید کی خدمت لے لیجئے۔
یا اللہ ہمیں قرآن سے منسلک رکھیے، ہماری نسلوں کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی، شہید اور دین کا داعی بنائیے۔ یا اللہ سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے، خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ یا اللہ ملک پاکستان سمیت پوری دنیا میں امارت اسلامیہ، شریعہ، خلافت راشدہ کا نظام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔